بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ شخصیات ہیں ان کے بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، کئی سیٹیں ہیں ان کے پاس، کون کون سی میں بتاؤں، وہ تو اونٹ کے منہ میں ایک زیرہ دینے والی بات ہے۔ کل ان کا جو ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تھانہ باراکو میں، کئی لوگوں نے وہ ایک کلپ پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ عورتوں کو وہ پینافلیکس کے بینر ان سے چھین رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں پولیس والے خاص کر، اور مطلب ہے کہ پولیس اسلام آباد جڑا ایک مثالی شہر بھی ہے، لیکن بدقسمتی دے نالو کی دسے بندہ جس ماں دا بچی نال ریپ کر کے وہ بھی 6 سے 7 سال دی بچی دے نال، تو وہ روے بھی نہیں، چچلاوے بھی نہیں، جاوے کتھے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو میرے پیارے بھائی ہیں جناب ناصر خان خٹک صاحب، یہ کچھ صحافیوں کے پیچھے گئے ہیں، پہلے ان کو مارا گیا ہے، جو متاثرین فیملی ہے اس کو، صحافی اپنا کام کر رہے تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا، یہ گئے ہیں، ان کے اوپر جو تشدد ہوا ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ سر، پہلے تو بہت ہی بڑے افسوس کی گل ہے کہ میں دیکھا کہ جناب جو کچھ تواڈے نال بھی ہو رہا سی، یہ کی وقوع پیش آیا تھا، کیوں آیا جناب ذرا؟ یہ وقوع ایسا تھا کہ جو 7 سالہ بچی تھی فاطمہ، باراکو میں قتل کیس تھا، بڑا دردناک سٹوری ہے، بہت دردناک سٹوری ہے، اور جس طریقے سے اس کا مرڈر ہوا تو یعنی کہ ایک دل لرز جاتا ہے نا ہمارے اپنے بچے، کوئی ماں باپ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ماں باپ برداشت، ہمارے بچوں کو کوئی تھپڑ مارے ظالم نہیں برداشت کر سکتا جی، تو ان کا مرڈر اور اس طریقے سے ان کا چہرہ مسح کیا گیا اور تشدد، تو یہ تو ایک ظلم تھا۔ اور اس جیسی چیزیں ہم صحافی ہیں، ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو مظلوم طبقہ ہے، جو غریب ہے، جس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں جی۔ تو اس سے پہلے وہ جو ایک قتل کیس تھا، وہ بہت بڑا بندہ تھا، بڑی بھی، جس نے اس کا گلا کاٹا تھا، اور نام بھول گیا ہوں، مجھے اتنا تشدد ہوا مجھے یاد بھی نہیں آ رہا۔ ہاں بالکل بالکل، وہ کتنا ہائی گیا، کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی، بالکل مجھے بھی نام رہ گیا تھا، F74 کا واقعہ، جو ان کا ہائی لائٹ ہوا، پولیس نے خود دوڑ کے ان کے پاس گئی آئی، لیکن یہ ایک غریب ہے، ایک مظلوم ہے، ان کو احتجاج بھی نہیں کیا کرنے دے رہے آپ، ان کی خواتین، ان کو پولیس اہلکار، کون سے قانون میں درج ہے کہ ایک مرد پولیس اہلکار عورتوں کو ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹے، اور وہ بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہیں، کے لیے کھڑے ہیں، اور جو بچی، جو وہ خواتین ہیں، مرد اہلکار ان کو گھسیٹ رہے ہیں، وہ فوٹیج نہیں آئی، وہ پولیس اہلکاروں میں بننے نہیں دی، لیکن وہ ایک فوٹیج ہے جو بینر کھینچ رہے تھے نا، میں نے مولوی صاحب ہے کوئی، وہ فوٹیج بن گئی ان سے، وہ منظر عام پہ آ۔ یہ ہمارے نعیم مناز صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد میں کرائم بیٹ کرتے ہیں، وہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے وہاں پہ کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کی، کچھ پولیس اہلکار تھے تھانہ اس کے باراکو کے بھی تھے، کچھ پھل گراں کے جو اہلکار تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، جوڑواں ہی ایریا ہے، وہ ایک ہی تھانے میں 2 تھانے اب انہوں نے ضم کیے ہیں نا سارے، جی، تو وہ انہوں نے بیچارے نے وہاں فوٹیج، خبر، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، ہمارا صحافی کا تو کام ہے نا خبر ڈھونڈنا، اور جو بھی ظلم زیادتی ہو تو وہی کام، کیمرہ لیا، موبائل لیا، وہ موبائل سے فوٹیج بنا رہا تھا، وہ لیا، پھر اس کو زد و کوب کیا، اس کو گاڑی میں ڈالا، تھانے لے آ گئے، وہ جو کپڑے شپڑے بھی اس کے پھاڑے ہیں، میں بند کر دیا۔ اچھا، حوالات میں بند کیا، تو 2.5-3 گھنٹے وہ بیچارہ حوالات میں رہا۔ پھر مجھے فون گیا کچھ اور دوستوں کے، کیونکہ میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں RIUJ کا، جی بھائی، تو مجھے فون آیا، تو میں نے اسی ٹائم میں پہنچا، کوئی آدھے گھنٹے کی ڈسٹینس پہ چلا گیا میں ادھر تھانے، SHO صاحب سے بات چیت کی، وہ SHO تھے نہیں موجود، انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے، مطلب جو SHO باراکو، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کی جی، انہوں نے اس کو بلایا، انہوں نے ہم سے سوری کی، اس کو کہا کہ یار آپ کے کپڑے پھٹے آپ میرے پھاڑ دیں، کیونکہ میں ہیڈ کر رہا ہوں تھانہ، لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ہمارے اہلکاروں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، مجھے اب پتہ چلا جب مجھے فون آنا شروع ہوئے۔ اچھا، اس کو زد و کوب کیا گیا، سارا کچھ کیا، ہم نے پورا واقعہ SHO صاحب کو بتایا، اس نے کہا میرے کپڑے پھاڑ دیں، مجھے تھپڑ مار لیں، میں تو میرا ظرف ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ جو کریں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جنہوں نے کیا، چلو یہ تو اس کا بڑا پانا ہے، مطلب مان لیا، اس نے کہہ دیا۔ اچھا، وہ جو اہلکار جس نے کروایا تھا وہ بھی آیا، اس نے بھی، جو نعیم مناز صاحب ہے، اس سے معافی مانگ لی۔ اینڈ دین دیکھیں ایک چیز کا یہی ہوتا ہے، صلح ہوتا ہے، معافی مانگ لیتے ہیں بندوں، اور پھانسی تو نہیں لگواتے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے یار چلیں، آپ نے معافی مانگ لی، SHO صاحب کے روم میں سارا ہو گیا صلح صفائی، اتنے میں SHO صاحب کہیں ریڈ مارنے چلے گئے، کوئی کال آ گئے، ایمرجنسی کال مان چلے گئے،
ہمارے چند دوست وہ تازے اسی ٹائم آئے, وہ ہمیں SHO کے روم میں بیٹھے ہوئے, تو ملک جاوید صاحب ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور نیشنل پریس کلب کا صدارت کا الیکشن بھی لڑا, جی جی جانتا ہوں, اچھے دوستوں میں سے وہ آئے تھے, حافظ طاہر صاحب تھے, کچھ اور ہمارے دوست. وہ اس کمرے سے باہر گئے, ہم وہ آپس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے, یار ان کے ساتھ نہیں, ان کے ساتھ یہ سین ہوا ہے. باہر سے اسی جو تھانے کا اندر ہال ہے, باہر اوپن ہال ہے, وہاں سے شور آنا شروع. ہم باہر گئے تو دیکھا تو ایک قاسم منیر صاحب ہیں, ان کو جو ملک جاوید صاحب ہیں ان کو, حافظ طاہر صاحب کو, 3-4 اور جرنلسٹوں کو یہ سارے مار رہے ہیں پولیس والے مل کے. اچھا. میں نے جا کے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا بدماشی, آپ اس طرح تھانے کے اندر صحافیوں کو مارے. اس نے مجھے دھکے شکے دیے. میں نے آہستہ سے موبائل نکالا, کیونکہ بہت بڑی زیادتی ہے, تھانے کے اندر آپ صحافیوں کو مار رہے ہیں, آپ بندے کا کیا ہوگا. میرے لیے تو بہت اہم چیز تھی اس ٹائم, ایک صحافی کے لیے بہت اہم, کیمرے کی آنکھ میں بند کرنا, ثبوت چاہیے ہوتا ہے. میں نے وہ یہ صحافی والا ہوا, ہماری سوچ ہے, میں نے کیمرہ نکالا, موبائل نکالا, آرام سے اس کی فوٹیج بنا چاہ رہا تھا. 2 سیکنڈ کے بنی ہے, اہلکار نے دیکھی, اس نے مجھے پکڑ لیا, موبائل بھی چھین لیا. مطلب موبائل اس نے پکڑا, کہتا ہے پھڑو انہوں, موبائل ویڈیو بنا رہے. جب اس نے کہا کہ پھڑو انہوں, بس سارے وہ سب کو چھوڑ کے میرے اوپر آ گئے, مجھ سے موبائل لینے کی کوشش. میں نے 2-3 منٹ وہ مجھے مارتے رہے اس حال میں. میں نے موبائل صحیح پکڑا ہوا تھا, میں نے دیا نہیں, انہوں نے مجھے صحیح مارا, لاتے مکے, 3 ایلیٹ فورس کے تھے, 2-3 مطلب جو اربا ہوتا سی انہوں نے آخر کر دیتی, جو ان سے جتنا وہ مار سکتے ہیں مارا. پھر مجھے جو تھانہ بھورگراں والا حصہ ہے, اس میں کمرہ تھا ڈیوٹی افسر کا میرے خیال سے, اس کے اندر لے گئے. انہوں نے جو میرے ساتھ کرنا تھا, لٹا کے آگے پیچھے, کبھی میز پہ پھینکے, کبھی یہ کریں, کبھی کیا, موبائل لے لیا. مطلب بے ہوشی کے عالم میں لے آئے. میں نیم بے ہوش ہو گیا. اتنے میں جو SI حمید صاحب ہیں, انہوں نے وہ جو گیٹ کیپر تھا جو باہر اہلکار گیٹ پہ, اس کو بلائے کے تھے کمرے کے اندر. میرے سامنے اس کا جیب یوں پھاڑا, جو پیچھے وردی طریقہ کار ہوتا ہے ان کا. ڈیوٹی افسر تھا ایک پتلا سا کوئی, اس کو کہتا بھائی ان دونوں کا قاسم منیر, اور مجھے کہتا ہے ان کے نام لکھیں, اور انہوں نے یہ اس کی وردی بھی پھاڑی, اس کو گالیاں بھی دی ہیں, اور ان پہ پرچہ دے. میں نے اس کو دیکھا, میں کہا یار آپ بڑے بیوقوف انسان ہیں. یہ جو قاسم منیر صاحب ہے یہ ابھی آئے ہیں, گیٹ پہ کیمرہ لگا ہوگا آپ کا, میں تو 3 گھنٹے سے تھانے کے اندر ہوں, تو میرے اوپر تو آپ یہ وقوع ڈال نہیں سکتے. کوئی صحیح سا وقوع ڈالو جو پتہ بھی چلے, یار پتہ بھی لگے, عدالت بھی جائے, آپ کے افسران بھی دیکھیں. کہتا ہے میں دیکھنا توانوں, پنجابی میں کہتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں, اللہ مالک ہے. اتنے میں ہمارے جو باہر دوست ہیں ان کے پاس موبائل شوائل, ان سے بھی لے لیے کافی, 2 کے پاس موبائل, تو انہوں نے جلدی گروپس میں وہ شیئر کر دیے چیزیں, ساری خبر. اتنے میں ہمارے دوست اکٹھا شروع ہو گئے. اتنے میں DIG آپریشن صاحب کے ہیں شریف صاحب, پٹھان ہے, بڑے اچھے بندے, ان کا فون آیا, انہوں نے پھر مجھ سے بھی بات کی, کیا وقت ہوا. میں کہا سر یہ ہوا ہے. پھر SP صاحب آ گئے, خالد فاروق بٹر صاحب ہے وہ آ گئے. پھر وہ بیٹھے, پھر میرے جو صدر ہیں RIUJ کے عابد عباسی صاحب آ گئے, صدر نیشنل پریس صاحب آ گئے, سارے مطلب 20-30 ہمارے جو صحافی جرنلسٹ ہیں سارے اکٹھے ہو گئے. اتنے میں نے وقوع سنایا SP صاحب کو کہ سر یہ سین ہوا ہے. پہلے تو ہمارے ایک زیادتی کی ہے, ڈیوٹی پہ تھا, وہ کوریج کر رہا تھا, اس کو بھائی تو صحافی کا اور کام کیا ہے, کوریج ہی کرنی ہے نا, کوریج ہی کرنی ہے. اس کو اٹھایا, آپ نے لا کے بند کیا, وہ آپ نے زیادتی کی. اس کے بعد آپ کے SHO نے معافی تلافی بڑے اچھے طریقے سے ہمیں کیا, ہم مطمئن ہو گئے, ہم نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں یار چلیں. پھر بھی ہم نے کمپرومائز کیا, کرنا نہیں چاہیے تھا ویسے. پھر جب ہم بات چیت کر رہے تو بار یہ وقوع سرزد ہو گیا. میں نے SP صاحب کو ساری سٹوری سنائی. SP صاحب مجھے کہتے ہیں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اب آپ جب کوئی بندہ آپ کا جو ہے آئے نا, تو کسی اہلکار کو گالی دے, اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگائے, وردی پھاڑے, تو یہ بھی تو اچھا عمل نہیں ہے نا. میرے یہ الفاظ تھے SP صاحب. میں کہا SP صاحب پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ایک بالکل معمولی سا عام سا سپاہی بھی کسی چوک میں, گندے چوک میں کھڑا ہو نا, ہم سارے صحافی ہیں بھائی, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اس بندے کو غلطی بھی کرے, زیادتی بھی کرے, تو ہم ویڈیو بنائیں گے, خبر بنائیں گے, یا وہ ہم سے بھی کچھ ایسی بات تلخ کلامی کرے گا تو ہم اس کو جواب ضرور دیں گے, گالی نہیں دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ وردی میں اہلکار کو گالی نہیں دی جاتی, ہمیں پتہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا, اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. اتنے بھی ہم بیوقوف نہیں. تھانے کے اندر تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں کہ یار ہم آپ کو گالی دیں گے یا یہ دیں گے, تو اس سے بڑی بیوقوفی والی کیا بات ہے جو آپ کے SI صاحب آپ کو داستان سنا رہے ہیں. کہتا ہے میں پھر حلف لوں گا. SP صاحب کہتے ہیں کہ دیں.
नईम एनाज ने कहा सर मुझसे मैं भी हल्फ देता हूँ। मैं कहा मैं भी देता हूँ सर। अच्छा हमसे पहले वो जायद साहब बुलंद आवाज में, वो जो पुलिस वाला था, ऐसा ही था, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी मैंने इनको हाथ नहीं लगाया, इन्होंने वो अंदर आए गेट से, उन्होंने उनको गालम गलोच की तो एहलकारों के साथ इनकी, क्योंकि इन्होंने उसके कपड़े फाड़े, गालम गलोच की, उस दौरान इनकी लड़ाई शड़ाई उनके साथ हुई है और इन्होंने की स्टार्ट, इन्होंने किया, गालियाँ भी इन्होंने दी। इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, मैंने इनको हाथ नहीं लगाया। मैं हैरान परेशान, मैंने एसपी साहब को कहा, मैं कहा सर, मेरे सदर साहब ने भी कहा है कि यार ऐसी कौन सी, मतलब आबिद अब्बासी साहब ने कहा, अनवर रज़ा साहब ने कहा कि ये तो मतलब एक आप वकूआ बना रहे हैं ना, ये तो बच्चे को भी समझ आ रही है। लेकिन एसपी साहब थोड़ा सा इसरार कर रहे थे कि मतलब आपने भी किया, वो समझ रहे थे शायद हमने किया हो, शायद उनके दिमाग में, हाँ ज़ाहिर चीज़ है वो भी। लेकिन मैंने उनको यही कहा था, मैं क्या देखें वो आपके पेटी भाई हैं, आपने बचाना ही उनको है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंसाफ करें तो मेहरबानी हो, नहीं करें तो फिर हम उठ के चले जाते हैं। या फिर आप ये पर्चा ना दें कि हमने उनको मारा है, आप 302 का दें कि हमने कातलाना हमला किया, फिर कोई सही सा पर्चा तो देना। मैं कहा फिर सही ज्यादती करें पूरी, लेकिन उन्होंने हंस रहे थे, कहते नहीं ऐसे नहीं। तो ये उसके बाद मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज लगी होगी कैमरे में आपके पूरे थाने में। हमारे वो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, राजा इब्रार साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी क्राइम, वो चले गए, 1-2 रिपोर्टर, उन्हें सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं लगे हुए थे थाने में। अफसोस की बात, पूरे थाने में कोई फुटेज सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। कैमरा लगा ही नहीं है, मेन जो एंट्रेंस है उस पे 1-2 कैमरे या 3 कैमरे, मतलब वो उनके अपने हिफाज के लिए, अंदर नहीं है। अंदर जो बिल्डिंग है ना कमरों में है, ना जो बाहर ओपन हॉल है उसमें भी नहीं है। यानी कि आप साइड से किसी मुलजिम को ले आए और साइड से ले जाएं तो फुटेज में आएगा, कल आपके हमने तो अरेस्ट ही नहीं किया, और साइड पे भी आ सकता है। मैं वैसे आपको वकूआ बता रहा हूँ कि मतलब पुलिस ये कर सकती है। तो एक तो मैं आपका चैनल है, इससे भी देखें, पढ़े लिखे माशरे में और सही माशरे में जो ऑफिसर्स होते हैं, आईजी, डीआईजी, एसपीज, वो आला अफसरान है जो पूरा डील करते हैं। तो पहले वो अवलाद के अंदर भी कैमरे होते हैं भाई, के अंदर कैमरे अवलाद में होते हैं इनके, मेरे ख्याल से अवलाद में लगे हुए हैं। मैंने खुद मेलोडी थाने में मैंने खुद देखा, पारा में कमरों में नहीं लगे, तफ्तीशी जो कमरे उसमें नहीं लगे, अवलाद में सारा ऊपर बैठ के हाल है ना जो एंट्रेंस से अंदर वाली, उसमें भी कैमरे नहीं है। आप कमरे में ले जाओ, अवलाद में कहे है ही नहीं, अवलाद में तो नहीं होगा कैमरे। अच्छा। कमरे में तो आप ले जाते, आप तो तफ्तीश ही कमरे से शुरू करते हैं, अवलाद में तो नहीं ले जाते। फिर कहाँ मुकी जी, ठीक है। तो एक तो ये इतना बड़ा अलमिया हमारा, इनको चाहिए कि कैमरे लगवाएं ताकि कल आपके एहलकार पे बात आए तो आप सबूत से बात कर सकते हैं। ये फुटेज है, खटक साहब आप गलत हैं, फला आदमी आप गलत हैं हमारे। अच्छा वो जो अंदर मार रहे थे 2 सेकंड की फुटेज तो है ना, वो 2 सेकंड वही मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा बात सुने, आप इस तरह करें, मेरा मोबाइल इन्होंने लिया, बल्कि इन सब का 7-8 मोबाइल इन्होंने लिए, इनको जिस पे शक था कि फुटेज शायद बनी हो, मेरा तो इनको बना रहा था इन्होंने ली, लेकिन मेरे मोबाइल में थोड़ी सी फुटेज बनी थी, मुझे याद है। आप मेरा मोबाइल मंगवाए, बुटर साहब ने उनको कहा कि इनका मोबाइल लेके आए, जब एसपी साहब ने ऑर्डर किया उसने मोबाइल लेके आया, मैं मोबाइल ऑन किया, इन्होंने मेरा मोबाइल तोड़ा हुआ है, वो अभी भी पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, मतलब ये समझ रहे टूट गया, लेकिन मैंने अल्लाह की करनी देखें, वो फुटेज बचनी थी। मोबाइल मैंने ऑन किया, ऑन हो गया, फुटेज मेरे का 2 सेकंड की फुटेज थी। वो मैंने जो ये जायद था जिसने कलमा उठाया था कि मेरे कलमे की कला हल्फ उठा के उसने कहा कि मैंने इनको हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया, वो उस 2 सेकंड की फुटेज में उसको मुक्का मार रहा है नईम एनाज को, सीनियर दोस्त हैं। हाँ वो आ गई। मैंने एसपी साहब को कहा, मैं कहा सर इसने अभी कलमा उठाया, मैंने कहा बेईमान आदमी है यार, ये देखें कलमा उठा गया, अल्लाह माफ़ी दे। अब आप मुझे बताएं, अब ये जो चीज़ आपके सामने आ गई, वो तो मान ही नहीं रहा था पहले, ठीक है, अब बताएं, अब दूध का दूध पानी का, इसका मतलब ये सारा इन्होंने जाली खुद साख्ता, इन्होंने क्रिएट किया, खुद मारा, सारा कुछ किया, झूठ बोला, कलमा उठाया, बस उससे एसपी साहब फिर कहते हैं चले करते हैं। फिर एसपी साहब मेरे जो सदर हैं RIUJ के, वो सदर नेशनल प्रेस, उनको, हमारे जो क्राइम कोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं उनको, और 1-2 रिपोर्टर्स हो रहे हैं, उनको दूसरे कमरे में ले गए आप आए। वहाँ पे मेरे ख्याल से वो माफ़ी तलाफ़ी करना चाह रहे थे जो मेरे दिमाग में है, लेकिन क्योंकि रात को फिर हम हॉस्पिटल चले गए, मैंने देखा था आप हॉस्पिटल में, सदर अनवर रज़ा साहब ने और जो सदर RIUJ है आबिद अब्बासी साहब ने उनको कहा नहीं, हमारे दोस्तों के साथ ज्यादती हुई है, हमारे मेंबर्स हैं। हाँ इस तरह तो रोज़ फिर मारना ते फुटेज असां हर जगह ते बनानी हुंदी है, सारा आसान जेड़ा इन्हां ते कोई मुजम्मत कर रहा हुंदा है, पै रहा हुंदा है, असीं उहदी भी बनांदे हां कि वो देखो जी पुलिस वाले नाल ज्यादती कर रहा। अल्लाह दी कसम है कई दफ़ा होया जनाब खटक साहब के, कई दफ़ा मैं देखा ना कोई गड्डी वाला लड़ पिया ना,
تو میں اتوں فوٹیج میں کیا دیکھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, یہ مطلب اپنی وردی میں ہیں, یہ ڈیوٹی کر رہا ہے, دھوپ میں کرتے ہیں, بارش میں کرتے ہیں, تو ہم تو ان کا بھی خیال کرتے ہیں. اس طرح تو جتنے پولیس والے ہیں اتنے فوٹیج وہ میڈیا نے ہائی لائٹ کی, ورنہ وہ تو فارغ ہو رہے تھے. کیسز بھی ان کے اوپر بنتے ہیں, لیکن ہم ثبوت کے ساتھ چیز سامنے لاتے ہیں, الٹا کیسز سے بھی بچ جاتے ہیں اور ان کی عزت بھی بحال ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ صحیح تھا, غلط نہیں تھا. ناظرین یہ ذرا پہلے 2 سیکنڈ کی فوٹیج بھی دیکھ لیں جی. تو خٹک بھائی یہ وقوع کس وقت ہوا تھا؟ یہ تقریباً 6 بجے کا ٹائم تھا شام کا. تو ناظرین یہ تقریباً ابھی 24 گھنٹے گزرنے کو ہے, ابھی 5 ہو رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا حالت انہوں نے بنائی ہے. حالانکہ انہوں کو رات کو پھر میڈیسنز بھی دی گئی ہیں, لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گدی مار دی ہے, جس کو گدی کہتے ہیں نا. وجود اس کا سارا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے, محافظ ہی ایسے بن جائیں. جی تو ناظرین آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. جی بھائی جان آگے پھر وہ کچھ کوئی مطلب کا جو بھی آگے پھر یہ ہوا کہ ایس پی صاحب نے وہ جو اے ایس آئی تھا اس کو معطل کیا ہے, اور جو اے ایس پی صاحب تھے ان کی صدارت میں انکوائری کمیٹی بنائی ہے. ان کو انکوائری کا کہا ہے کہ آپ انکوائری کریں. تو رات کو تو یہ تھا کہ میرا تو آپ تو اس وقت نہیں, ابھی بھی آپ کو بڑا مشکل سے بٹھایا ہے. تو پسلیوں میں درد ہے, میری کمر میں شدید درد, گردے میرے درد کر رہے ہیں, مجھے مثانوں پہ کہاں مارا ہے. اس کے بعد صبح میں 6 بجے گھر آئے ہوں, سارا میرا میڈیکل ہوا ہے, سارا پولیس بھی تھی, ایم ایل سی ہوا ہے. تو ہم آ گئے. ابھی وہ ہے کہ وہ جو پولی کلینک والے ہیں وہ رپورٹ بنائیں گے, اس رپورٹ کی روشنی میں پھر جو ہے کارروائی آگے جائے گی. لیکن میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ اسلام آباد کی مثالی پولیس, ہم تو کہتے ہیں مثالی پولیس ہے, لیکن مجھے میں ایز اے کرائم رپورٹر ہوں, میں جوائنٹ سیکرٹری راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا. لیکن مجھے اس سسٹم سے کوئی یہ توقع نہیں ہے کہ یہ اپنے اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے زیادتی کی کوئی ایکشن لیں گے. یہ ڈیلے طریقہ کار واردات ہوتی ہے, بعد میں یہ مافیا تلافیاں کرتے ہیں, آگے کوئی اور وقوع پھر آ جاتا ہے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی. لیکن میرا اپنا یہ ارادہ ہے, میری کوشش ہوگی, میں اپنی کوشش اپنی ذات تک کروں گا. میرے ساتھ انشاءاللہ میرے دوست ہیں وہ بھی ہیں, کہ اس کو کم سے کم اس کو میں ایک مثال ضرور بناؤں گا انشاءاللہ, تاکہ آئندہ یہ کسی صحافی کے ساتھ اس طرح نہ کریں. اگر کوئی صحافی کرتا ہے, کوئی زیادتی کرتا ہے, اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں, کے ساتھ لیں, ان کو کریں, جو قانونی طریقہ کار ہے وہ کریں. بہت شکریہ بھائی جی. ناظرین اس میں یہ ہے کہ اس پولیس اسلام آباد میں کیا پاکستانی بہت اچھے لوگ بھی ہیں. میں خود جانتا ہوں کہ مطلب بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن کچھ چند کالی بھیڑیں جو ہے نا, ان کی وجہ سے یہ سارا نظام خراب ہوتا ہے. بہرحال آئی جی صاحب گزارش کر سکتے ہیں, خدا دی قسم ہے صافی بھی جڑا نو جان تے کھیل کے کردا ہے, دھوپ دے وچ بارش دے وچ کر دین. نیک دعاؤں دے نال سانوں دیو اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سننے والے.